ایک دن پہلے ہمیں ایک نمبر سے کال آتی ہے. وہ نمبر بندہ جب ہمارے SHO صاحب وہ کال پک کرتے ہیں تو آگے سے بندہ کہتا ہے کہ جی میں فرانس سے بات کر رہا ہوں. میرے والد صاحب ملتان سے آج صبح چلے تھے ایبٹ آباد کے لیے. انہوں نے یہاں پہ ایک فنکشن اٹینڈ کرنا تھا، اور جب وہ یہاں پہ پہنچے ہیں اس کے بعد ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، ان کا نمبر بند ہے. وہ کہتے ہیں جی کچھ ایک گھنٹے کے بعد، ان کے یہاں پہنچنے سے ایک گھنٹے بعد ہمیں ایک کال آتی ہے کہ آپ کے والد ہماری حراست میں ہیں اور آپ ہمیں 150 ملین روپیز دیں، 15 کروڑ، اگر آپ اپنے والد کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ نمبر دبئی کا نمبر تھا. جب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سر ہارون رشید صاحب کو انفارمیشن ریسیو ہوئی تو انہوں نے فوراً ایک ٹیم تشکیل دی، جس میں میں تھا، میرے DSP صاحبان تھے اور SHO تھے ہمارے ساتھ. اور ہمارا کام تھا نمبر 1 کہ ان بزرگ کو سوئفٹلی اور سیفلی ریکور کرنا، اور نمبر 2 کہ جنہوں نے اریسٹ کیا ہے، جنہوں نے ابڈکٹ کیا ہے، ان کو ہم بے نقاب کریں اور ان کو قانون کی حراست میں لے کے آئیں. تو جب ہم نے ان کے بیٹے سے جو کہ فرانس میں ہے، اس سے ہم نے تھوڑی سی انفارمیشن لی، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ تقریباً رات 7:30 بجے وہ ایبٹ آباد میں پہنچے ہیں. اس کے بعد میں اور میری ٹیم ہم نے جا کے ان کی ٹکٹس جو کہ ڈیوٹ بس اسٹیشن کی تھی، ڈیوٹ ٹرمینل پہ ہم گئے. ساتھ میں ہم نے اپنا جو ٹیکنیکل اینڈ تھا، جو ہماری انچارج ہے ٹیکنیکل یونٹ کا، ان کو ہم نے ان کی CDRs، ان کی لوکیشنز اور ان کی B پارٹی پہ کام کرنے پہ لگا دیا. تو جب ہم ڈیوٹ ٹرمینل پہ گئے تو وہاں پہ ہم نے CCTV کیمراز چیک کیے. تو بزرگ جیسے ہی اترتے ہیں تو وہ ایک گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. اس گاڑی کا نمبر چونکہ کلیئر نہیں تھا، تو ہم نے ہیومن انٹیلیجنس کے تھرو اپنی جو DSB ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس ڈرائیور کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس ڈرائیور کا انٹرویو کیا. جب اس ڈرائیور کا انٹرویو کیا تو اس کیس میں ایک بہت پیچیدہ سا موڑ آیا، اور وہ یہ تھا کہ ڈرائیور ہمیں بتاتا ہے کہ یہ گاڑی ایک خاتون کے نام پہ ان ڈرائیو ہوئی ہے اور وہ ڈیوٹ ٹرمینل سے ہی ہوئی ہے. تو یہاں سے یہ کیس کڈنیپنگ فار رینسم کے ساتھ ہنی ٹریپنگ کی طرف چلا گیا. جب ہم نے اس ڈرائیور کو مزید انٹروگیٹ کیا تو اس نے کہا کہ جی ہم آپ کو اس جگہ پہ لے جاتے ہیں. اس علاقے میں ہم گئے. وہاں سے ہم نے جب ایکسٹینسو سرچ اور اسٹرائک آپریشن کیا تو ہم نے اللہ کے کرم سے اس ابڈکٹی کو بھی سیفلی ریکور کر لیا، اور اس گینگ کے کچھ ممبرز بھی ہماری حراست میں آ گئے. یہاں تک اللہ نے ہمیں ایک کامیابی دے دی کہ اس ابڈکٹی کو ہم نے ریکور کر لیا. لیکن اس کے بعد دوسرا مسئلہ تھا کہ اس گینگ کو ٹریس کرنا. جب ہم نے ان گینگ ممبرز کو انٹروگیٹ کیا، ان کے موبائلز چیک کیے، وہ گھر کی سرچ کی، تو ہمیں اسلحہ، موبائلز اور انٹرنیٹ بیسڈ CCTV کیمراز وہاں سے ملے کہ جو وہ کیمرے کا اونر، ان کا جو گینگ کا ہیڈ ہے، وہ ریموٹلی ان کو بھی مانیٹر کر رہا تھا. ان کو جب ہم نے انٹروگیٹ کیا تو یہ ایک بین الصوبائی گینگ تھا جو ساؤتھ پنجاب، سینٹر پنجاب اور KPK ان تینوں میں آپریٹ کر رہا ہے، اور یہ ہنی ٹریپنگ کے ذریعے لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں، پھر ان کی فیملی سے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی فیملیز کو ریلیز کرتے ہیں. اس طرح کے انسیڈنٹ ساؤتھ پنجاب میں پہلے ہو چکے ہیں جس میں لوگوں نے پیسے دے کے اپنی فیملیز کو ریکور کیا ہے، اور فار ون تھنگ اور اندر انہوں نے کسی بھی وجہ سے اس کی رپورٹس نہیں کی. لیکن یہ میں اس کو پولیس کی کامیابی اس کیس کو اس لیے کہوں گا کہ نہ صرف 8 گھنٹے کے اندر پولیس نے ان بندوں کو ریکور کیا، اس ابڈکٹی کو ریکور کیا، پولیس نے ان گینگ ممبرز کو پکڑا، پولیس نے وہ گاڑیاں آئیڈینٹیفائی کی جس گاڑیوں کو یوز کر کے وہ یہاں سے بھاگے ہیں، پولیس نے ان کے مین گینگ کے لیڈر کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کی حراست کے لیے بھی ابھی بھی چھاپے لگائے جا رہے ہیں. یہ پوائنٹ تھا کریمنل ایلیمنٹ والا. اس سے جو آگے بات ہے وہ میری ایبٹ آباد کے لوگوں سے ہے، ریکویسٹ ہے کہ جو گھر جس میں ہم نے وہ بندے ریکور کیے، وہ گھر 2 دن پہلے صرف رینٹ پہ دیا گیا تھا، نہ اس کا کوئی رینٹ ایگریمنٹ پولیس کے پاس ہے، نہ اس کے آنر نے پولیس سہولت مرکز میں جا کے ٹیننٹ رجسٹریشن کروائی ہے. تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس بندہ آتا ہے کرائے کے لیے یا مکان لینے کے لیے، خاص طور پہ سیزنز میں، تو
آپ سب سے پہلے اس کا آئی ڈی کارڈ لیا کریں، اس کی رجسٹریشن کروایا کریں، کیونکہ پرائما فیشائی اگر آپ یہ نہیں کروائیں گے، اس طرح کا کیس ہو جاتا ہے تو پولیس آپ کو اس میں ملزم بنائے گی. آپ کل کو اس میں یہ پلی نہیں لے سکتے کہ جی ہمیں نہیں پتا تھا. نمبر 2، ایبٹ آباد پولیس نے جس طرح سوئفٹلی اور ٹیکنیکل بنیادوں پہ یہ کیس ٹریس کیا ہے، یہ آپ بے شک پنجاب میں بھی دیکھ لیں. میں خود بھی اس کو سرچ کر رہا تھا صبح، پنجاب میں بھی اتنا سوئفٹلی کوئی بندہ ریکور نہیں ہوا، خاص طور پہ کچے کے علاقے میں. تو اس کے لیے میں اپنی ٹیم کا بڑا مشکور ہوں کہ جنہوں نے میرے ساتھ اس کیس کو ودن 12 آورس ٹریس بھی کیا، کلپرٹس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا، ان کے گینگز کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا، اور گینگ بھی وہ جو 2 صوبوں میں آپریٹ کر رہا ہے. تو اس کے لیے میں جے پی او صاحب کی نگرانی میں یہ کیس ہمارا ٹریس ہوا ہے. باقی اس پہ ایف آئی آر بھی لانچ ہو چکی ہے، اور ریکوری کے لیے ہم مزید ان کے جو ملزمان ہیں ان کی حراست کے لیے چھاپے اور باقی ٹیکنیک کی بنیادوں پہ کام جاری ہے.